الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ بہت قدیم زمانے سے، بہت پرانے زمانے سے دنیا میں یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ لوگ اپنے اپنے علاقے میں، وہ علاقہ چھوٹا ہو یا بڑا، گاؤں ہو یا کوئی ملک، اس کے نظام کو چلانے کے لیے ایک اجتماعی سسٹم بنا لیا کرتے تھے۔ یہ بہت پرانے زمانے سے انسانوں میں یہ رواج رہا ہے تاکہ آپس کے جھگڑوں کو دور کیا جا سکے، اختلافات میں کوئی فیصلہ کیا جا سکے اور لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی جا سکے۔ ایک اجتماعی سسٹم کی ضرورت ہمیشہ انسانوں کو اس دنیا میں محسوس ہوئی اور لوگوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، سہولت کے مطابق کوئی نہ کوئی اجتماعی سسٹم اپنے نظام کو ٹھیک سے چلانے کے لیے بنایا۔ ایک نظام تاناشاہی کا، ڈکٹیٹرشپ کا، ایک شخص واحد کے ہاتھ میں تمام اختیارات اور تمام فیصلوں کا بھی ہوا کرتا ہے مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں، اور یہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں طاقت زیادہ آ جاتی ہے تو اس میں غرور اور طاقت کا غلط استعمال بھی آ جاتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں طاقت ہو اور وہ اس طاقت کا غلط استعمال نہ کرے۔ شہنشاہی اور تاناشاہی کا جو نظام چل رہا تھا، خاص طور پر یورپ میں، اس سے تنگ آ کر سب سے پہلے فرانس میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ میں اس کی تاریخ تو یہاں پر نہیں سنا پاؤں گا کیونکہ اس سے عوام نے ایک اپنے تاناشاہوں کے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد، کہ جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں تو پھر جنگ چھیڑ دیتے ہیں۔ انقلاب فرانس کے بعد جو دنیا میں ایک نظام آیا، اس کو عام طور پر ایک ڈیموکریٹک سسٹم کہا جاتا ہے، جمہوری نظام کہا جاتا ہے۔ برائے نام سے ہی ہمارے ملک میں بھی یہی نظام چل رہا ہے، اور یہ جو برائے نام سے ہی میں نے کہا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیجیے گا۔ ہمارے یہاں کس طرح کی جمہوریت ہے اس پر تبصرہ کرنے کی مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ضرورت ہے، لیکن بہرحال یہ پہلو اس کا ایک غنیمت پہلو ہے، مثبت پہلو ہے کہ کسی بغاوت اور ہتھیار کے استعمال کے بغیر، بے گناہوں کا خون بہائے بغیر، عوام کو اگر کوئی حکمراں، کوئی نظام حکومت پسند نہ ہو تو وہ اس کو نہایت پرامن طریقے پر بدل سکتے ہیں۔ یہ موجودہ ڈیموکریٹک سسٹم کا، اور اگر میں راشٹر بھاشا میں بولوں تو اس لوک تانترک ویوستھا کا، یہ ایک اکیلا پازیٹیو پہلو ہے کہ جب آپ کسی حکومت اور حکمراں سے پریشان ہو جائیں تو بغیر ہتھیار اٹھائے آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی بہت قابل قدر پہلو ہے، بہت اپریشیبل پہلو ہے اور بہت غنیمت ہے۔
جب انتخاب آئے اور آپ کو اور ہم کو چننا پڑے ایک برے کے مقابلے میں ایک اچھے کو، تب تو کوئی الجھن ہی نہیں ہے کون عقل مند آدمی، شریف آدمی وہ اچھے کے مقابلے میں برے کو چنے گا۔ ہر عقل مند آدمی برے کے مقابلے میں اچھے ہی کو چنے گا۔ لیکن کچھ زمانے اور کچھ علاقے ایسے اور حالات آتے ہیں کہ مقابلہ برے اور اچھے میں نہیں ہوتا، زیادہ برے اور کم برے میں ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے۔ ہمارے سامنے انتخاب برے اور اچھے کا فی الحال تو نہیں ہے، بہت عرصے سے، اور آئندہ بھی کافی دن تک شاید یہ حالات نہ آئیں کہ اچھے اور برے کے درمیان انتخاب کرنا ہو۔ چوائس ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے کہ کم نقصان دہ کون ہے اور زیادہ نقصان دہ کون ہے۔ ہمارے فقہا علماء عجیب و غریب ویژنری لوگ تھے، دور اندیش اور بالغ نظر۔ ہماری جو اسلامی قانون کی کتابیں ہیں اس میں جو مسائل لکھے ہیں ان مسائل پر اگر ہم غور کریں اور ان کے زمانے کے حالات پر اگر غور کریں، جس زمانے میں وہ کتابیں لکھی گئیں، تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ان لوگوں نے وہ مسائل کیسے چھیڑے، ان کا تصور کیسے کیا۔ آپ کو ایک مسئلہ سناؤں، لوگ تو اس کو آج کل کے، آپ حضرات نہیں، انٹیلیکچول لوگ، آپ تو انٹلیکچول ہیں، لیکن انٹلیکچول لوگ ہماری فقہ کی ان کتابوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کچولوں سے ہم کو اور امید بھی کیا ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ لکھا ہے ہماری فقہ کی کتابوں میں کہ اگر اللہ کا کوئی ولی مشرق میں سحری کھا کر مغرب کی طرف اڑ کر چلا جائے اور وہاں ابھی سحری کا وقت باقی ہو، تو وہ کیا دوبارہ سحری کر کے روزہ شروع کرے گا، یا اس کا روزہ وہیں شروع ہو گیا جہاں سے اس نے پرواز شروع کی تھی؟ اب سوچئے اس وقت ہوائی جہاز تو تھا نہیں، تو انہوں نے کیا فرض کیا کہ ہاں کبھی کوئی اللہ کا ولی شیخ چلی جیسا ایسا ہو سکتا ہے جو اڑے۔ لوگ یہی کہتے ہیں نا، اللہ کا ولی تو وہ ہو جو اڑے۔ شیخ چلی کے تو لطیفہ بہت دفعہ سن چکے ہوں گے آپ۔ تو فقہ کی کتاب میں مسئلہ لکھا گیا کہ کوئی ولی اگر اڑ کے چلا جائے، جانتے ہیں اس مسئلے سے کیا فائدہ ہوا؟ اب جب یہ ہوائی جہاز کا دور آیا اور یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھ کے گیا ہے کسی اور شہر یا ملک میں، اور ابھی وہاں ظہر کی نماز کا وقت اب آیا، تو کیا وہ دوبارہ ظہر کی نماز پڑھے گا؟ تو یہ ہوائی جہاز کے مسافروں کے مسائل آج کے زمانے کے تمام علماء نے اسی مسئلے سے نکالے کہ اگر کبھی کوئی ولی اڑ کے چلا جائے۔ یہ امیجنیشن ہوتا ہے کہ جو مسائل اس وقت نہیں ہیں ان مسائل کو بھی امیجن کیا جائے کہ آئندہ جو مسائل آنے والے ہیں ان مسائل کا بھی حل ہمارے ویژنری علماء اور فقہا نے ایسا پیش کیا ہے کہ بعد کے آنے والے علماء کو بہت ہی سہولت ہو گئی۔ تو انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے اخف الضررین اور اہون البلیتین۔ یہ عربی زبان کے میں نے دو لفظ بولے۔ اخف الضررین کا مطلب یہ کہ کبھی آپ کے پاس چوائس ہو کہ بھئی ایک چیز، دو چیزیں آپ کے پاس ہیں، تیسری کوئی نہیں ہے، ایک زیادہ نقصان دہ ہے دوسری کم نقصان دہ ہے،
تو اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ پھر آپ کم نقصان دہ والی چیز کو اختیار کریں، زیادہ نقصان دہ والی چیز چھوڑ دیں۔ اسی طرح احون البلیتین، یہ دوسرا لفظ ہے کہ اگر آپ کے پاس دو صورتحال ہو، ایک میں آپ کو زیادہ سخت امتحان سے گزرنا پڑے، ایک میں کم امتحان سے گزرنا پڑے، تو آپ کم امتحان والے کو آپ اختیار کرو۔ آج ہمارے سامنے جب الیکشن آتے ہیں، جب انتخابات آتے ہیں، تو یہ چوائس ہوتا ہی نہیں کہ کون برا ہے کون اچھا۔ چوائس زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ برا ہے کون کم برا۔ اب آپ کے سامنے انتخاب آ رہا ہے کم نقصان دہ اور زیادہ نقصان دے گا، بالکل صاف بات ہے۔ ایک بھی بھلا اور شریف بندہ اور پارٹی مجھے تو اپنی کمزور نگاہوں سے نظر نہیں آتی۔ کوئی کہہ سکے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ اچھی پارٹی ہے، تو یا تو وہ اس اچھے کے ترجمے کو نہیں جانتا یا اس پارٹی کی حقیقت سے واقف نہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک آدمی صبح کو ایک پارٹی کو بہت اچھا کہتا ہے اور دوپہر کو اسی پارٹی کو بہت برا کہہ کے دوسری پارٹی کو اچھا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے تو کئی بار یہ بھی کہا ہے کہ مجھے نیتاؤں کی بیویوں سے بڑی ہمدردی ہے۔ نیتا صبح کو نکلتے ہیں سفید دھوتی پہن کے، اسمبلی میں جاتے ہیں، دوپہر کو فون کرتے ہیں کہ نیلی والی دھوتی پہ جلدی سے پریس کر کے بھیجو، میں نے پارٹی بدل دی۔ اب بیچاری نیلی والی پریس کر کے بھیجتی، اور شام کو ہوتے ہوتے تیسرا فون آتا ہے کہ پیلی والی دھوتی بھیجو، میں نے پھر پارٹی بدل لی، ٹکٹ ہی نہیں ملا یہاں سے تو مما چلا گیا۔ مقابلہ ایسے لوگوں کے بیچ میں ہے، اچھے اور برے کے بیچ میں نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کم نقصان دہ چیز کو چننا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ یار تو اچھا ہوا بیان میں آ گئے، سب بدماش ہیں، سب برے ہیں، کوئی اچھا نہیں ہے تو ہم تو ووٹ ڈالیں گے ہی نہیں۔ جی نہیں، یہ نہایت ناسمجھی کا فیصلہ ہے، نہایت ناسمجھی کا فیصلہ ہے۔ جب جیسے میں نے کہا اسلام بالکل عقل کے مطابق ہے، سائنٹیفک ہے، لاجیکل ہے، ریشنل ہے، حقیقت پسند ہے۔ اسلام ریئلسٹک اپروچ سکھاتا ہے، اسلام وشفل تھنکنگ نہیں سکھاتا، رومانٹک سوچ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ کے سامنے دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا لازمی ہو، یا تو آپ بری چیز، زیادہ بری چیز کو چن لیں یا کم بری چیز کو، تو آپ کم بری چیز کو ضرور چنیں، گھر نہ بیٹھے رہیں، پوری طاقت لگائیں کہ زیادہ بری چیز پیچھے چلی جائے، کم بری چیز بھلے آگے آ جائیں۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ زیادہ برا کون ہے اور کم برا کون، مجھے بالکل نہیں لگتا۔ اچھا بتانے کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ آپ کالے کو گورا ثابت کریں، یہ آسان کام۔ تو اگر کوئی شخص کسی کو اچھا ثابت کرے تو واقعی اس کو تو بہت ہی سخت محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ بات کہ زیادہ برا کون ہے اور کم برا کون ہے، زیادہ نقصان دہ کون ہے اور کم نقصان دہ کون ہے، اس کو تو سمجھنے میں کسی کو کوئی دقت ہی نہیں، کسی اپیل کی ضرورت نہیں، کسی مشورے کی ضرورت نہیں، کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ ان پڑھ انسان بھی جانتا ہے کہ زیادہ نقصان دہ کون ہے، زیادہ برا کون ہے، اور کم نقصان دہ اور کم برا کون ہے۔ قوموں کو مختلف حالات سے گزرنا پڑتا ہے، یہ دنیا ہماری مرضی سے نہیں چلتی، موسم بھی بدلتے ہیں، حالات بھی بدلتے ہیں۔ عربی تو زبان ہی عجیب ہے،
عربی جاننے والے کی عقل بہت تیز ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ عربی جانتا ہو۔ بغدادی قاعدے کو عربی نہیں کہتے۔ حال یہ اردو کا بھی لفظ ہے، اسی کی جمع ہے حالات۔ حال کہتے ہی اس چیز کو ہیں جس میں ٹھہراؤ نہ ہو۔ حل یحل، آیا گیا آیا گیا آیا گیا، تو حالات کبھی ایک جگہ پر ٹھہرنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ حالات تو بالکل بدلتے ہیں، کبھی صبح کبھی دوپہر کبھی شام، کبھی خوشگوار کبھی پریشان کن، دونوں قسم کے حالات آتے ہیں۔ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ پورا ملک چیخ رہا ہے، کسان چیخ رہے ہیں، مزدور چیخ رہے ہیں، کرسچنوں کے چرچ توڑے جا رہے ہیں، مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں، لنچنگ کی جا رہی ہے، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، کیا نہیں ہو رہا ہے؟ تو نہ گھبرا کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ غصے میں آ کر پاگل پن جیسی کوئی حرکت کرنے کی ضرورت ہے۔ جو حالات اچھے ہوتے ہیں وہ بھی گزر جاتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں وہ بھی گزر جاتے ہیں۔ پہلے حالات کچھ اور تھے، اب کچھ اور ہیں، اور اب جو ہیں وہ بھی کل بدل جائیں گے۔ لیکن قوموں کی دانش مندی اور عقل مندی اور ہمت کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ حالات جلدی بدلیں یا حالات دیر سے بدلیں، یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جانا چاہیے کہ بھائی آپ خود فیصلہ کرو، زیادہ برا کون ہے، زیادہ نقصان دہ کون ہے۔ کوئی آپ کو بتائے اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ خود سمجھو۔ اور ہمارے سامنے اس وقت چوائس اچھے اور برے کا نہیں ہے، بالکل صاف اتفاق سے جن کم بروں کو چننا پڑتا ہے ان سے بھی کبھی کبھی جب ملاقات ہوتی ہے تو میں تو منہ پھٹ آدمی ہوں، میں نے تو ان سے بھی کہا ہے کہ آپ ہماری پسند نہیں ہیں، آپ ہماری مجبوری ہیں۔ اور بہت سمجھداری کے ساتھ، جوش جذبات کی باتیں جو مسلمانوں کو اچھی بہت لگتی ہیں۔ مسلمانوں کا اللہ جانے بڑے کے گوشت کھانے کی وجہ سے یہ مزاج ہے یا مرچ مسالے کی وجہ سے، میں سمجھ نہیں سکا یہ مزاج مسلمانوں کا کیوں ہے کہ جو آپ کے دشمن کو خوب برا بھلا کہے آپ کہتے ہیں ہاں یہ امیر المومنین ہے، یہ مجاہد اعظم ہے۔ کچھ بھی گہرائی میں جا کر سوچتے نہیں اور لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہت قدیم زمانے سے ہماری یہ مصیبت چلی آ رہی۔ ایک جملہ ہے لا تکونوا اتباع کل ناعق، ہر زور زور سے چلا چلا کر بولنے والوں کو فالو مت کرنا۔ کیا دانش مندی کا جملہ ہے بھائی۔ ایک تنظیم ہے جس نے بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ 100 سال تک محنت کی ہے، تب وہ تنظیم اپنی سیاسی طاقت کو اتنا مضبوط کر سکی ہے۔ 100 سال کا عرصہ لگا ہے اس کو، اور اس 100 سال کے دوران 2 مرتبہ اس تنظیم پر پابندی لگی، بین کی گئی وہ تنظیم۔ اس تنظیم کے تمام لوگوں کو جیل میں بھر دیا گیا۔ ایک مرتبہ تب جب گاندھی جی کو مارا گیا، دوسری مرتبہ تب جب اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی۔ دونوں مرتبہ اس تنظیم کو بین کیا گیا، جیل میں ٹھوسا گیا، سزائیں دی گئیں، ان کے تنظیم کے کچھ افراد کو سزائے موت دی گئی، لیکن وہ لوگ کام کرتے رہے، ہمت سے مقابلہ کیا نرم گرم سب حالات کا، خوب اپنی کمائی اور اپنی آمدنی لگائی، اپنا مال لگایا، اپنا وقت لگایا۔ جو انجینئر، چیف انجینئر، اسسٹنٹ انجینئر، ایگزیکٹو انجینئر ریٹائر ہوا، اس نے فوراً کھلم کھلا وہ تنظیم جوائن کر لی اور اپنی تمام تعلیمی اور تجربے کی صلاحیتوں کو اپنی تنظیم میں لگا دیا۔ اور ہمارے مسلم آئی ایس آفیسر اور ہمارے مسلم ججز
ہمارے مسلم ریٹائرڈ IPS کہاں نظر آتے ہیں؟ کیا وہ قوم کی سربلندی کے لیے کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ آرمی سے ریٹائرڈ ہوا اور اس اگلے ہی دن اس تنظیم کو جوائن کر لیا جنرل RK چودھری نے، جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے ہماری ملک کے۔ لاکھوں لوگ ہیں، تو انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو بھی لگایا، مال خرچ کیا، محنت کی، جیل برداشت کی، سزائیں جھیلیں، قانون امتناع ان پر لگایا گیا، بین کیے گئے، لیکن ڈٹے رہے، اپنا کام کرتے رہے، اس مقام پر پہنچا دیا انہوں نے اپنی پارٹی کو۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن سے مہینہ پہلے کسی صوبے میں جائیں اور خلافت راشدہ قائم ہو جائے۔ کوئی مقامی کام نہیں، کوئی سماجی کام نہیں، کوئی زمینی کام نہیں، کوئی تعلیمی ادارے نہیں۔ اس تنظیم نے لاکھوں ششو مندر قائم کیے اس ملک میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہتھیلی پہ سرسوں جم جائے، ہم زوردار انداز سے شاندار جذباتی تقریریں کریں اور مسلم نوجوان خوب کس کے تالیاں بجائے، اور اس کے بعد ووٹ دے، اور معلوم ہوا کہ وہ برے بھی گئے، کم برے بھی گئے، سب سے زیادہ بڑے خبیث لوگ ووٹوں کی تقسیم کی وجہ سے آ گئے۔ عقل کا استعمال کرو بھائی، دماغ کا استعمال کرو۔ بہت لمبی محنت کرنی پڑتی ہے سماجی، اور بہت سے میدانوں میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے کسانوں کی تنظیمیں بنائیں، مزدوروں کی بنائیں، عورتوں کی بنائیں، لڑکیوں کی بنائیں، سائنسدانوں کی بنائیں، انجینئروں کی بنائی، کس طبقے کی تنظیم نہیں بنائی؟ اور انہوں نے اپنی فکر ان کے دل و دماغ میں اتار دی کہ اس ملک کو اس رخ پر لے جانا ہے جس کی منزل اب وہ قریب اپنی آنکھوں سے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال جمہوریت میں بہت سی کمزوریاں ہیں، لیکن ایک خوبی ہے کہ آپ بغیر ہتھیار اٹھائے آپ نظام حکومت کو بدل سکتے ہیں، اور جب زمانہ ایسا ہو کہ جب آپ کے سامنے برے اور اچھے کے درمیان چوائس نہ ہو، بلکہ زیادہ برے اور کم برے کے درمیان چوائس ہو، تو کم برے کو چن لینا چاہیے، اور اس کے بعد فوراً اس محنت میں لگ جانا چاہیے کہ اور بہتر اور بہتر اور بہتر اور بہتر۔ ایک لمبی جدوجہد چاہیے، انفرادی سوچ۔ ہر آدمی اپنا کیریئر، اپنی فیملی کے بارے میں سوچتا رہے گا، کبھی حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ لیکن اپنے کیریئر اور فیملی کے ساتھ اجتماعی طور پر قوم کے بارے میں بھی کچھ سوچنا، کچھ مال کا خرچ کرنا، کچھ وقت اور صلاحیتوں کا خرچ کرنا، یہ بنیادی شرط ہے حالات کی تبدیلی کی۔ اللہ کرے کہ وہ بات جو میں پیغام دینا چاہتا تھا وہ اس مختصر سی گفتگو میں آپ سب کے ذہنوں میں واضح ہو گیا ہو، اور آپ دور دور تک اس کو پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب
صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اللہ اپنی کرم سے اللہ دنیا میں ذلت و رسوائی سے اور آخرت میں اپنے عذاب سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں تقوی عطا فرما، پاک دامنی کی زندگی پوری گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہم سب کے سروں پر ہمارے ماں باپ کا سایہ لمبی مدت تک صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ قائم رکھیے اور ہمیں ان کی قدر اور خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ان کی قدر اور خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ان کی قدر اور خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ، ہم خطروں میں گھرے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے اللہ بھیڑیے اللہ پوری امت مسلمہ کو نگل لینے کے در پہ ہیں۔ ہماری بچیوں کی عزت و آبرو خطرے میں ہے، اللہ ہمارے بچیوں کی عزت و آبرو خطرے میں ہے۔ اے رب کریم، ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کو اسلام پر یقین و اعتماد نصیب فرما۔ اللہ دامن مصطفیٰ سے اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو چمٹائے رکھیے گا۔ اللہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چھین لینے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اے رب کریم، اے اللہ ہم بے بس ہیں، اپنے کرم سے ہماری نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے یہ نوجوان بچے اور بچیاں یہی تو ہمارا مستقبل ہیں۔ اے رب کریم، اللہ ہمارا قصور کہ ہم نے ان کو صحیح تربیت نہیں دی، ان کے دلوں میں ایمان اللہ ایمان کا بیج نہیں ڈالا۔ اے رب کریم، ہم الٹے سیدھے اسکولوں اور کالجوں میں چھوڑ کر بڑے مطمئن ہو گئے کہ میرا بچہ IAS بنے گا اور میرا بچہ یہ بنے گا اور وہ بنے گا، اور بچہ نہ یہ بنا نہ وہ بنا، وہ مرتد بن گیا۔ اللہ اس نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کے محبوب کے دامن کو چھوڑ دیا، اللہ جنت کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اے رب کریم، اب کیا دیکھنا باقی ہے؟ اے رب کریم، اپنے اس محبوب کی امت کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، ایک ایک فرد کی حفاظت فرما، ہر ایک کو سمجھداری کے ساتھ، ہوشیاری اور بیداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، آنے والے انتخابات میں اللہ جو بہتر صورتحال ہو اس کو بروئے کار لے آئیے، اس کو رونما فرما دیجئے، اللہ اس کو رونما فرما دیجئے۔ اللہ آپ دن کو رات میں بدل دیتے ہیں، اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ من تاریک حالات کو روشن مستقبل میں بدل دیجئے، روشن مستقبل میں بدل دیجئے۔ اے رب کریم، ہماری صحیح رہبری فرما، اور آپ کے جو بھی بندے اللہ دن رات اللہ ملت کی خدمت میں اللہ اپنی جان کھپا رہے ہیں، اپنے کرم سے ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کی خدمات کو کامیاب فرما، اللہ کامیاب فرما۔ اے رب کریم، اللہ اپنے کرم سے اے رب کریم، آج جمعے کا دن ہے، ہم آپ سے آج اللہ رجب کا یہ پہلا جمعہ ہے، ماہ رجب کا پہلا جمعہ ہے۔ اے اللہ، یہ وہ جمعہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے رجب کا جس کے لیے آپ کے محبوب نے برکت کی دعا مانگی تھی۔ اللہ، اس رجب کے پہلے جمعے کے واسطے سے ہم امت محمدیہ کی سلامتی مانگ رہے ہیں۔ اللہ امت محمدیہ کو سلامت رکھ، اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اللہ سمجھداری نصیب فرما، بیداری نصیب فرما، اور آنے والے الیکشنوں کے نتیجے میں اللہ اپنے غیبی قدرت سے بہتر اے اللہ صورتحال پورے ملک کے لیے اللہ برپا فرما، پورے ملک کے مظلوموں پر رحم فرما، پورے ملک کے تمام لوگوں کی عبادت گاہوں پر رحم فرما، اللہ پورے ملک کے تمام معصوم بچوں بچیوں پر رحم فرما۔ اے اللہ، نوجوانوں کو بے رحمی سے مار کر ڈنڈے مار کے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ اے رب کریم، اب اس امت کو طاقتور بنا، غیرت مند بنا، خوددار بنا، خود کفیل بنا، اے اللہ اپنے ملک کا خیر خواہ بنا۔ اللہ، آپ گواہ ہیں کہ ہم اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہیں، اپنے ملک کے ایک ایک باشندے کو اے اللہ ترقی پاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ہرگز
کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے، ہم ہرگز کسی کو ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے۔ آخر ہم جیسے بھی ہیں رحمت للعالمین کے امتی ہیں، ان پر جو پتھر برساتے تھے وہ ان کو بھی دعا دیتے تھے، اللہ ان اخلاق کا کچھ حصہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کی اپنی ذاتی، انفرادی، گھریلو، معاشی جو بھی پریشانیاں ہیں انہیں دور کر دیجئے۔ اللہ ہمارے مسائل کو حل کر دیجئے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کے اوپر قرضوں کا بوجھ ہے اللہ ان کی ادائیگی کا اپنے غیبی خزانے سے اللہ نظم کروا دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔